تو اب سنو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے محبوب ولی کے نام سے قرآن میں سورہ اتارا۔ حضرت لقمان ولی ہے اور قرآن میں ولی کے نام کا سورہ ہے، نہ صرف ولی کے نام کا سورہ ہے۔ اب آپ آگے چل کے دیکھیے، اللہ نے ولیہ کے نام سے بھی قرآن میں سورت اتاری ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا، کسی خاتون کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، لیکن اب قرآن کے اندر آپ کو ایک ایسی خاتون ملتی ہے اللہ نے جس کا ذکر نہ صرف بارہا قرآن پاک میں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس ذات اقدس کے نام سے قرآن مقدس میں سورہ نازل کیا ہے۔ اس ذات والا شاہ خاتون کا نام حضرت سیدنا مریم ہے۔ حضرت سیدتنا مریم کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا۔ اب یہ مریم کون ہے؟ یہ مریم کوئی پیغمبر رسول نہیں ہے، یہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ ولی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ اور اب آپ آگے چل کر دیکھیں، نہ صرف ولی نہ صرف ولیہ بلکہ ولیوں کی آل کے نام سے بھی قرآن میں سورہ اتارا گیا۔ قرآن میں سورت ہے ولیوں کی آل کے نام سے ہے۔ آپ پوچھیں حضرت کہاں ہے؟ ہم نے تو پورے سورے دیکھے حضرت، کبھی ولیوں کی آل کے نام کا سورہ نظر نہیں آیا۔ ہاں نظر آئے گا ضرور، شرط ایک ہے، آپ اس کو ترجمے والے انگلش کا کتاب لے کے بیٹھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء کی بارگاہوں میں زانو دفتر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کے نام کا سورہ اتارا، حضرت مریم کے نام کا سورہ اتارا، ولی کے نام کا بھی سورہ ہے، ولیہ کے نام کا بھی سورہ ہے۔ اب آگے دیکھو، قرآن کی 3 بڑی سورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے اور تیسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ یہ آل عمران کیا ہے؟ یہ حضرت عمران کون تھے؟ یہ عمران کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ عمران اللہ کے ایک نیک صالح متقی پرہیزگار ولی بندے تھے۔ اور اللہ نے نہ صرف حضرت عمران کے نام کا سورہ بلکہ آل عمران کہہ کر اللہ نے حضرت عمران کی آل کی نسبت سے سورہ اتار کر قرآن پڑھنے والوں کو بتلا دیا خدا کو نہ صرف ولی پیارے ہیں، نہ صرف ولیہ پیارے ہیں، بلکہ ولیوں کی آل بھی اللہ کو پیاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان دکن، سبحان اللہ۔ ولیوں کی آل کے نام سے سورہ ہے دوستو، آل عمران کہہ کر اللہ نے سورت نازل کی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کو نبیوں کی آل ولیوں کی آل بھی پسند ہے۔ آج آپ آئے ہیں حضرت طیب اشرف صاحب کے عرس میں، ان کے 1000 کرامتیں ایک طرف، ان کی 1000 اخلاق خوبیاں اچھائیاں عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری ایک طرف، اور ان کا آل غوث اعظم ہونا ایک طرف، ان کا آل نبی ہونا ایک طرف۔ یہ سرکاروں کی اولاد ہے، رسول اللہ کی آل ہے، یہ شان یہ نسبت ایک طرف۔ ہمیں ولیوں کی آل سے محبت کرنا کسی مولوی صاحب نے نہیں سکھایا، ولیوں کی آل سے محبت کرنا ہمیں کسی پیر صاحب نے نہیں سکھایا، ہمیں ولیوں کی آل سے محبت کرنا کسی مرشد نے نہیں سکھایا، ولیوں کی آل سے محبت کرنا ہمیں قرآن مجید نے سکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، ولیوں سے بھی محبت کرو اور ولیہ سے بھی محبت کرو اور ولیوں کی آل سے بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اب ذرا سوچو میرے بھائی، آپ بھی ہے، دیکھو آپ اپنے گھر کے پاس ایک تختی لگا دے گھر کے اوپر، حالانکہ گھر بنائے آپ، گھر بنائے آپ، مگر آپ کیا کریں اس کے اوپر زینب منزل بول کے لکھ کے لگائے۔ تو میں پوچھا میاں تمہارا نام تو جمشید ہے، یہ زینب کون ہے؟ مولانا میری بیگم ہے۔ مولانا جمشید صاحب یہ سسرال والے دیے سو گیا گھر؟ بولے نہیں حضرات میری محنت کی کمائی ہے۔ پھر زینب کے نام سے
محبت اتنی ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حاجی اب بھی پھر بھی میں اچھی شریف مثال دے رہا ہوں. لوگ بیگم کے نام سے گھر رکھ رہے, بری بات نہیں ہے, رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. مگر ہمارے حیدرآباد میں تو بعض ایسے نکلے ہوئے پٹھے, آٹو کے اوپر لکھ کے لگایا ساس کی دعا لینا چاہیے بھائی. جب غیروں کی دعا لے سکتے ہیں تو ساس کی لینے میں کیا بری بات ہے, لے سکتے ہیں, نو پرابلم, لینا, مگر آٹو پہ نہیں لکھنا. نہیں, جو کام ہے کام اس پیٹ میں منڈی ڈال دعا لے لے رہے آٹو پہ ایک لکھ رہا دیوانے, لوگ سمجھیں گے لوگ جو ہے ساس دی سو شاید آٹو بول کے. بہرحال مسئلے کو سمجھو دوستو, انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان اس کا تذکرہ بار بار کیا کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں آل عمران کہہ کر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے, اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے. مولا اپنا کلام قرآن مجید کو آل عمران سے منسوب کر کے دنیا والوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں, میں خدا ہوں, مجھے کسی کے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں چاہوں تو ایک سورے کا نام سورہ رحمان رکھوں تو دوسرے سورے کا نام سورہ رحیم رکھ سکتا ہوں, تیسرے کا نام سورہ غفار رکھ سکتا ہوں, چوتھے کا نام سورہ توبہ رکھ سکتا ہوں, پانچویں کا نام سورہ غفور رکھ سکتا ہوں. مگر میرے بندو ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو, میں نے قرآن میں سورہ رحمان بھی رکھا ہے تو سورہ آل عمران بھی رکھا ہے. سورہ رحمان پڑھو تو میری خدائی سمجھ لو, اور اگر سورہ آل عمران پڑھو تو میرے محبوبہ کا مقام سمجھ لو. خدا اس کو کس نے روکا بھائی اس کے نام رکھنے سے؟ وہاں تو کوئی احتجاج ہونے والا نہیں تھا, وہاں تو کوئی اعتراض کرنے والا بھی نہیں تھا. اگر آپ کو سورہ رحمان کے جیسا سورہ رحیم, سورہ کریم, سورہ غفار, سورہ ستار, سورہ جبار ملتا تو کوئی اعتراض کرتا. مگر اللہ اپنا نام تو کہیں رکھ رہا ہے ضرور, لیکن بتلا رہا ہے کہ جب میں اپنے نام سے سورہ اتار سکتا ہوں تو ذرا غور بھی تو کرو. میں سورہ لقمان کہہ کے میرے محبوب لقمان کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, سورہ مریم کہہ کر میری محبوب بندی کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, سورہ آل عمران کہہ کر میرے محبوبوں کی آل کے نام سے سورہ اتار رہا ہوں, تاکہ اے قرآن پڑھنے والوں میں صرف تمہیں خدا کا تعارف کرانا نہیں چاہتا, اے قرآن پڑھنے والوں میں تمہیں اپنی خدائی کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. سورہ محمد بھیج کر میرے مصطفیٰ کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. سورہ لقمان و مریم اور سورہ آل عمران بھیج کر میرے محبوب ولیوں کا تعارف بھی کرانا چاہتا ہوں. بہت اچھا بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ قرآن ہے. قرآن میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, یہ ایسی ایتھنٹیکیشن گفتگو ہے, بازو والا بھی ماننا ہی ماننا ہے, اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش ایسا کیسا بولے مولانا, یہ وہ بات نہیں ہے. 100% یہ ماننا ہی ماننا ہے. تو پھر نکالنا بھائی, اگر تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا نکال سورہ لقمان, رکھ لے اس کا نام سورہ جبار. اگر تو ولیوں کو نہیں ماننا چاہتا تو پھر نکالنا, رہے بڑے بھائی سورہ مریم نکال, نہیں تو پھر تو ثابت کر حضرت مریم ولیہ نہیں ہے. ہم ثابت کرتے ہیں حضرت مریم, حضرت مریم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا, اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا تو اس زمین پر اللہ نے کسی اور کا انتخاب نہیں, اپنی ولیہ حضرت مریم کا انتخاب کر کے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا. یہ شان ہے خدا رب ذوالجلال کی. بہت اچھی بات. میرے پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے, دین ہلڑ بازی کا نام نہیں, جذبات کا نام نہیں, دین سمجھداری کا نام ہے. مسئلے کو سمجھو. ارے دیکھو میرے بھائی, اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہ رہا. اللہ یہ بتلانا چاہ رہا کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں.
مگر اللہ نے اس بات کے اظہار کے لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا. اپنی قدرت کا یہ جلوہ دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا انتخاب کیا. اللہ نے ولیہ کا انتخاب کیا. اور پھر ولیہ کے پیٹ سے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ پیدا ہونے والا کوئی عام بشر نہیں ہے. وہ تمہاری طرح ہماری طرح کوئی خطا کرنے والے یا گناہ جن سے سرزد ہو ایسی ذات نہیں ہے. اللہ اس ولیہ سے جس ذات کو پیدا کر رہا ہے وہ اللہ ان کو پیغمبر بنا کر پیدا کر رہا ہے. پیغمبر بنا کر پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرتے چلو پیارے دوستو. حضرت عیسیٰ کے نام، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے نام سے قرآن کے اندر سورہ ہے. ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولیوں کی آل کے نام کا سورہ. سبحان اللہ. اور ذرا سبحان اللہ، اور ذرا سبحان اللہ. اب دیکھو اور آگے چلتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ایسی سیر کرا دوں قرآن پاک کی، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اولیاء کرام کے تعلق سے. ایک کام کر لیں گے لاسٹ فائنل. یہ اسپیکر کو تھوڑا ادھر پھیرا ہے، ادھر میری طرف پھیرا دیں، تھوڑا تھوڑا لائٹ، تھوڑا بیٹا مائک والے بھائی غصے میں نہ پڑو، تھوڑا پھیراؤ خالی بس میری طرف، تھوڑا پھیراؤ. وزن بہت ہے مگر آواز نہیں ہے جس میں. بس 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 زیادہ نہ کو پھر پونگی مارتا ہوں. سنو سبحان اللہ. اب پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے. اب مسئلے کو سمجھو. نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیوں کے نام کا، ولیہ کے نام کا سورہ، نہ صرف ولی کی آل کے نام کا سورہ، بلکہ اب انتہا دیکھو. اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ایسا سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ کہف. سورہ کہف، ذرا زور سے، سورہ کہف. کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار. کہف کا مطلب ہے وہ غار جو پہاڑوں کے بیچ میں بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ غار جو زمین کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے. ہم سوچنے لگے اے اللہ تیری قدرت پر ہماری جان قربان. اے اللہ تو بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. اے اللہ یہ تیرا کلام قرآن مجید نہ صرف مسلمان پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، کافر بھی پڑھیں گے. میرے مولا اب وہ جب غور کریں گے سورہ کہف غار والا سورہ، اے اللہ وہ پریشان ہو جائیں گے. یہ کیا ہے بھئی؟ قرآن جیسی کتاب، پھر عظمت والا سورہ. اور وہ سورہ اتنا عظمت والا ہے جمعے کے دن اگر کوئی شخص اس کو نماز جمعہ سے قبل یا نماز جمعہ کے بعد پڑھ لے ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی. کیا پھوگٹ میں مشروم ملا وظیفہ. سبحان اللہ. اصل ان لوگوں کو عادت ہو گئی 1100 روپے دے کے تعویذ لینے کی. چپکے تو بھی جا رہے ہیں، لیمبوا والوں کا نہیں، نارینا والوں کا نہیں، گنڈے والوں کا نہیں، پلیتے والوں کا نہیں. 1100 روپے، 2100 روپے، 12,000 روپے دے کے لیمبو لے کے آ رہی تھی. وہ ہونا تم لوگوں کو. میں اتنی اچھی بات بولا. یہ وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے والے کو کینسر کی بیماری، ہلاک کرنے والی بیماری، ایڈز کی بیماری، کورونا کی بیماری نہیں ہوتی. بولے سبحان اللہ. کیا برا لائٹ لیا پٹھے بابا بابا. میرے بھائی یہ قرآن ہے، قرآن. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سورہ کہف پڑھنے والے کو نہ صرف ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی بلکہ یہ سورہ کہف پڑھنے والے کو خبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ایسی شان والا سورہ اتارا اور نام رکھا کہف. کہف کا مطلب ہے غار. ہم بڑے پریشان ہو گئے. اللہ تیرا کلام تو سب پڑھیں گے، سب جب پڑھیں گے تو سوچیں گے غار 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 کے نام سے سورہ کیا ہے. انگریز پریشان ہو جائے گا، یہودی پریشان ہو جائے گا، عیسائی سوچنے لگے گا یہ کہف، یہ غار کے نام سے سورہ کیا ہے. تو
خدا کی قسم بارگاہ الہی سے جواب آیا بندو صرف نام کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ نام کی حقیقت کیا ہے ذرا سورہ پڑھ کر تو دیکھ لو۔ ہم نے جب سورہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر ہمیں کیا ملا کہ وہ کہف اللہ کی نظر میں وہ غار اس لیے مقدس محترم ہو گئی، عزت والی ہو گئی کہ خدا خدا ہو کر اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، کیونکہ وہ غار کوئی معمولی غار نہیں، اس میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذرا زور سے بولو، اللہ کے ولی آرام کر رہے تھے۔ وہ آرام گاہ اولیاء اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ اس کے نام سے قرآن میں سورہ اتار رہا۔ اب ایک لطیف نکتہ علامہ احمد مصباحی صاحب کے حوالے سے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، حضرت کے بڑے بڑے شاگردہ ہیں، دھارکاریاں جتنے آپ نامہ سنیں حضرت کے شاگردہ ہیں وہ، مگر بہت مخلص ہیں، سادی طبیعت کے مالک ہیں، بزرگوں کا جھوٹا پینا ایسی چ رہتے، ہاں خالی فتوے حضرت نہیں دیتے، مخلص آدمی ہے، توبہ کرا دے۔ میرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو، اللہ رب العزت نے کیا شان بنائی ہے، آرام گاہ اولیاء۔ اب دیکھو اللہ کو وہ ولیوں کی آرام گاہ اتنی محبوب ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں سورت نازل ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں اصحاب کہف وہ صرف 309 سال آرام کیے، اس کے بعد اٹھے اور وہاں سے نکل گئے، اٹھے اور وہاں سے اٹھے اور وہاں سے وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے، 309 سال آرام کرے، اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ اب جو صرف 309 سال جس جگہ اللہ کے ولی آرام کر لے، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں سورت اتر رہی ہے، تو سوچو وہ مزہ کا عالم کیا ہوگا جس میں میرا خوف 1000 سال سے ارے آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں کی امت کے اولیاء کا مقام ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کا مقام ایک طرف۔ ارے وہ 309 سال سوئے تو وہ اتنی وہ بارگاہ اتنی عظمت والی، رفعت والی، شان والی کہ اس کا ذکر قرآن میں اتارا جا رہا ہے، تو پھر اس بارگاہ کا عالم خدا کی نظر میں کیا ہوگا جس بارگاہ میں خدا کا معین الدین 900 سال سے آرام کر رہا ہے، معین الدین آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوچو مسلمانوں، لوگ ہم سے پوچھتے درگاہ کو کوئی پوجا دے، ابے حوالے یہ درگاہ کی عظمت تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، آرام گاہ اولیاء کی شان تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، آرام گاہ اولیاء کا مقام تو ہمیں رب ذوالجلال نے بتایا ہے۔ ارے جو ولی جہاں آرام کر لے وہ جگہ خدا کی بارگاہ میں اتنی محبوب، اتنی عظمت اور اتنے قابل اور لائق ہے کہ قرآن میں اس کے نام سے سورہ اتارا جا رہا ہے، وہ آرام گاہ ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں درگاہوں کی عظمت کسی مولوی صاحب نے نہیں بتایا، ہم نقشبندی صاحب کی تقریر سن کے درگاہ کو نہیں جاتے، ہم کسی مولانا صاحب کی تقریر سن کے چادر نہیں لے جاتے، ہم وہاں کا احترام، وہاں کا تقدس
خدا کی قسم ہمارے دلوں میں اس لیے برقرار ہے کیونکہ ہم نے اس بارگاہ کے ان کے عظمت کو، ان کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ہم نے یہ سبق قرآن سے حاصل کیا ہے۔ میرے بھائی اگر وہ جگہ، وہ آرام گاہ اگر لائق احترام نہیں ہے، لائق ادب نہیں ہے، لائق تعظیم نہیں ہے، تو پھر پوچھو نا رب سے اس کے نام سے سورہ کیوں اتارا بھائی؟ کب تک صرف ہم سے پوچھتے رہو گے؟ ظالموں کبھی خدا سے پوچھو۔ مزار کے نام کا سورہ ہے جناب، آرام گاہ کے نام کا سورہ۔ اللہ اکبر۔ درگاہ، 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 درگاہ یہ فارسی لفظ ہے، کیا ہے؟ اور اس کو عربی میں بولتے ہیں آرام، مزار، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مزار، قبر، قبر، قبر۔ فارسی میں کہتے ہیں درگاہ، اردو میں کہتے ہیں آرام گاہ، نہیں یہ درگاہ جس کو ہم بول رہے ہیں فارسی درگاہ، عربی بولتے ہیں خبر۔ وہی خبر کا ذکر، وہی جو ہے کہف کا ذکر، وہی آرام گاہ کا ذکر، وہی درگاہ کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اسی کے نام سے اللہ تعالیٰ سورت نازل کر رہا ہے، اسی کے نام سے سورت نازل ہو رہی۔ پھر پوچھتے درگاہ کو جانا کہاں ہے؟ ابے کاغذ جاتا بھی حولے تو نہیں، کیا ہے میرے بھائی؟ جاہلانہ سوال ہے، سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھو، نہ صرف اب اس خالی ذکر ہے سورہ کہف، ایسا نہیں ہے۔ ارے ابھی حضرت قبلہ بھی بیان کر رہے تھے اس موضوع پہ، میں اندر دیوان خانے بیٹھ کے سن رہا تھا، تھوڑا میں بھی لب کشائی کر لیتا ہوں تاکہ سعادت مندی نصیب ہو جائے۔ حد تو یہ ہے نہ صرف کہف غار کا ذکر ہے بلکہ اس غار کے پاس بیٹھنے والے کتے کا ذکر بھی ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور وہ پورے سورے میں وہ کتے کا ذکر 4 مرتبہ آیا۔ کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو۔ تم لوگ میرے کو نہیں سنے آتا نہ کو سمجھو، میں تمہیں کو اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ تمہیں کو آمختہ یاد ہو جانا، کل جا کے سنانا ہے نا بازو والوں کو۔ ابھی لوگ کیا بولے؟ ولیوں کا ذکر نہیں کرنا۔ ہم بولے ڈارلنگ کیا پیارے پیارے باتیں کرتے ہو آپ، سب سے جاؤں آپ کے اوپر۔ اولیاء کی تعریف نہیں کرنا، عروس نہیں کرنا، جشن غوث اعظم نہیں کرنا، مزار پہ نہیں جانا۔ اللہ کو معلوم تھا انہیں بہت خطرناک ہے بول کے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، قرآن میں 4 جگہ ذکر کرے کتے کا۔ قلب، قلب بولتے کتا، قلب مانے ہم مانے ان کا کتا، ان کا، ہم مانے جو ضمیر ہے ان کا، ان کا کس کا؟ اصحاب کہف کا، اصحاب۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کیسا ہے؟ قلبہم، ایسا 4 مرتبہ ذکر ہے قلبہم، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ خالی ذکر نہیں کرے کتے کا، نہیں تو لوگ بولے تو ہمارا کتا ہے وہ کتے کا، ڈینجر فارم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بڑی حکمت والا ہے، کئی لوگ کتے کو لے لیں گے بول کے کیا کریں، بولے نہیں نہیں، ان کا، میرے محبوبوں کا کتا، میرے ولیوں کا کتا، میرے پیاروں کا کتا۔ ارے سن ظالم، یہ کسی بادشاہ کا کتا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے چرائے ہوئے کا کتا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے شکاری کا کتا نہیں ہے، یہ لومڑیاں کھانے والا کتا نہیں ہے، یہ جانوروں کا شکار کرنے والا کتا نہیں ہے۔ قلبہم، یہ میرے محبوبوں کا کتا ہے، یہ میرے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا کتا ہے۔ اب جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کسی اور کتے کا نہیں، میرے محبوب کے در پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر ہے۔ کتنے بار ہے؟ 4 بار۔ اور بازو والا کیا بولا؟ ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کو معلوم تھا ان کو ڈینجر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ اکبر، پٹھے کو ٹھہرا کرے کعبے کے سامنے، کعبے کے سامنے، کعبے کے سامنے، سامنے کعبہ ہے، پیچھے مقام ابراہیم ہے،
امام کھڑا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. میں بولا حلقی سے آواز نکال کے ڈارلنگ تم یہ کیا ذکر کر رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ کلبہم ان کا بیٹا. میں بولا مولا تیری قدرت کے قربان جاؤں, تیری بھی کیا شان ہے مولا, تیری بھی کیا قدرت ہے مولا. ہم جو ہے مسجد میں نہیں میدان میں بیٹھ کے ذکر غوث اعظم کرے تو انہیں شرک بولا. اور مولا تیری شان یہ ہے اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلایا, بلا کر نہ صرف ولیوں کا, ولیوں کے کتے کا ذکر کروا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. مسئلے کو سمجھو نوجوانوں, دین سمجھداری کا نام ہے. ولیوں کے کتے کا ذکر اللہ نماز کی حالت میں کرا ہے. اچھا ہم لوگ ایمانداری سے بولو, نماز پڑھتے پڑھتے آج تو کوئی مولانا بولا یا غوث المدد بولا؟ ہم لوگ نماز میں نہیں کرتے ولی کا ذکر نہیں, مگر اللہ دیکھو نماز میں ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا, کتے کا بھی ذکر کروا رہا, کتے کا بھی ذکر کرا رہا. اب دوسری بات بھی سن لو, بڑی لطیف بات پیارو. یہ جو کتا ہے نا یہ ولیوں کی محبت میں بیٹھا تھا, کاٹنے میں بیٹھا تھا انہیں. اس کی صفت کاٹنا ہے مگر انہیں کاٹنے نہیں بیٹھا تھا, محبت میں بیٹھا تھا, ولیوں کی وفاداری میں بیٹھا تھا, ولیوں کی الفت میں بیٹھا تھا, ولیوں کی چاہت میں بیٹھا تھا. تو ہوا کیا, اللہ نے بدلا دیا. میرے ولیوں سے اگر جانور بھی محبت کرے, اور پھر وہ بھی کیسا جانور, وہ کوئی حلال جانور نہیں ہے, point to be noted. ارے آج پورے اودان آئے یار سننے کے لیے, آتے خود ہمیشہ بولا میرا بیان سننے, بازو والے بلاؤ بولا, انہوں سنتے نہیں یار. وہ کوئی جانور حلال نہیں ہے, حرام ہے, اور وہ کوئی پاک نہیں ہے, نجس ہے, نجس جانور ہے, ناپاک ہے, حرام ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے, وہ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے, وہ پانی کا استعمال آپ اپنے غسل کے لیے, پینے کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ نجس جانور ہے. ارے جانور, اللہ کہہ رہا ہے میرے ولیوں کے دربار میں بیٹھنے والا جانور, اگرچہ کہ وہ ناپاک ہو, اگرچہ کہ وہ نجس ہو, اگرچہ کہ وہ حرام جانور ہو, مگر میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے. تو سن لو دنیا والو, دنیا کے سارے کتے دوزخ میں جائیں گے مگر اصحاب کہف کا کتا ولیوں کی محبت کے بدلے میں انسانی شکل و صورت کے ساتھ جنت میں داخل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص طیب اشرف, شان دکن. ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا نجس کتا جنتی ہے. بولو کیا ہے, زور سے بولو, اور زور سے بولو. انہیں نجس ہو کے, ناپاک ہو کے, ان کے صدقے میں جنت میں جائیں گا. اپن پاک ہو کے, مومن ہو کے, ان کے صدقے میں جنت میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو پوچھتے کل کیوں کر رہے ہیں, 11ویں جنت میں جانے کر رہے ہولے. ہم کو پوچھتے کیوں کر رہے ہو چھٹی کی فاتحہ, اس لیے کر رہے ہیں پتا چلے اس کتے کا تعلق اصحاب کہف سے تھا, اور ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے, ہمارا تعلق حضرت غوث اعظم سے ہے, ہمارا تعلق مولا امام حسین سے ہے, ہمارا تعلق مولا امام حسن سے ہے, ہمارا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا سے ہے. سبحان اللہ. ہمارا تعلق حیدر کرام شیر خدا مولا علی المرتضیٰ سے ہے.
اس لیے میلاد مناتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمارا تعلق آمنا کے لال محمد الرسول اللہ. نہیں نہیں اپنے پٹھے کانگریس کا پٹا گلے میں ڈالنے کے نکل رہے. کیوں؟ میں پوچھا کیوں ڈالے ہو؟ بولے مولانا پورے لیڈر وائٹ کپڑے پہنے کاٹن کے, کہیں میرے کو دیکھ کے لوگ دھوکہ نہیں کھانا کہ میں بی جے پی کا ہوں بول کے, اس لیے گلے میں پٹا ڈال لیا پتا چلے آئی ایم کانگریسی. سمجھ میں آئی؟ لگتا ہے انہوں بھی سیاسی پارٹی کے. مسئلے کو سمجھو مسلمان, ہر آدمی اپنے گلے میں پٹا ڈالتا, جو پارٹی کا ہوتا انہیں وہی پارٹی کا پٹا ڈالتا. نہیں صحیح ہے غلط ہے؟ اور ہم نے اپنے گلوں میں میلاد کا پٹا ڈالا ہے, 11ویں کا پٹا ڈالا ہے, ہم نے اجمیر والے آقا کے نام کا پٹا ڈالا ہے تاکہ دنیا ہمیں بے ادب گستاخ نہ سمجھے, ہمیں بھی دنیا جان لے کہ ہم گستاخوں بے ادبوں میں سے نہیں, اولیاء کے چاہنے والوں مصطفیٰ کی میلاد منانے والوں میں ہم نبی کی میلاد منانے والوں میں سے ہیں. ہماری پارٹی کا نام اہل سنت والجماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیارے دوستو بڑی لطیف بات سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤ. یہ سب قرآن ہے, قرآن جو آپ کو سنا رہے ہوں یہ سب قرآن ہے, یہ قرآن ہے قرآن. کوئی دنیا کا مولوی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا, انکار کرے سو والے کو 500 روپے انعام, کیونکہ انہیں زیادہ کا لائق بھی نہیں ہے, دینا بھی نہیں اس کو, وہ تیج نہیں لے سکا تو زیادہ کہاں سے لیں گا. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں, جذبات کا نام دین نہیں. دن میں 48 مرتبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین, پھر مینٹلی ریٹائرڈ عشاء کے پورے پڑھ کے آگے باہر بھیجا فاتحہ دینا قرآن میں. جب سے کیا دے رہا تھا رے پاگل, فاتحہ بولے تو کیا ایک نیا آئٹم ہے کیا؟ فاتحہ کا مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھ, دن میں اللہ 48 مرتبہ پڑھا رہا فاتحہ, پھر کچھ رہا فاتحہ دینا قرآن میں. اور ہمارے بھی ایسا نہیں, قرآن نہیں, یہ ہمارے بول الگ ہے, یہ ہمارے ہولے الگ ہی چاہیے. رات میں تقریر کیا بولے مولانا, کیا تقریر ہے, سبحان اللہ. رات میں ایسا کرتے, صبح میں جا کے دکان کھول کے بیٹھتے, انہیں عصر کی نماز پڑھ کے آتا, شکر کی بات کریں گے, ذکر کی بات کریں گے, فکر کی, جی بولیے بول کے جی بولتے نہیں, 3 دن کے لیے جی لکھ لیجیے. اتنی بھولی قوم ہے ہماری, یہ ہمارے بھولے الگ ہی چاہیے. راتوں میں دل میں عاشق بنو, عاشق مصطفیٰ جان رحمت پہ اپنی جان نثار کرنے والے بنو, غوث و خواجہ کے نام پہ قربان ہونے والے بنو, عاشق بنو یار. اسی میں اپنی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئے بلال حبشی کے طرز پر چلنے کے لیے, ہم یہاں آئے ہیں سرکار ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے, ہم یہاں آئے ہیں حیدر کرار مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے. یہ عاشقوں کے سردار ہیں, عشق کے امام ہیں, عشق کے امام. کائنات میں ان کے جیسے عاشق پیدا نہیں ہوئے, دنیا کے سارے عاشق ان کے سامنے بیکار ہیں. وہ جو دنیا کی محبت میں عشق کرتے تھے, وہ جو لیلا سے محبت کرتے تھے, وہ جو ہے کسی شیر فرحاز نام کی کہانیاں سناتے تھے, سب بیکار ہے. عاشق تو یہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیا. ایسے بنو بھائی, ایسے بنو. یہ ہے کہ نہیں کہ مولانا تو بولے بھائی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ کرنا کہ نہیں کرنا, کی یہ نہیں, یہ بیکار باتیں نہیں. لوگوں مجھے سلام پڑھنا کہاں ہے, ارے کہاں ہے کیا رے بھائی ہولے. دیکھو پوری مجلس ہمارے پاس ہو, بھابھیوں کا نہیں ہو, بازو والوں کا نہیں ہو, پیچھے والوں کا سب کا نہیں ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہو گیا جلسہ, جاؤ. یہ آیت پڑھے تک نہ نماز ختم ہو رہی, نہ جلسہ ختم ہو رہا.
نہ درگاہ میں فاتحہ ختم ہو رہی، نہ ختم قرآن کی محفل ختم ہو رہی، میت کے پاس سے نہیں، یہ پڑھ لیے تو پورے نکل کے آ جا رہے. کیا ہوا؟ پڑھ کے نالا سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین سے پہلے پڑھا کیا؟ سلام علی المرسلین. یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کہہ رہا ہے تمام رسولوں پر سلام ہو. ارے دیوانے، جب وہ خدا ہو کے سلام بھیجتا تو غلام ہو کے نہیں بھیجتا؟ نہیں تو غلام ہو کے سلام نہیں بھیجتا. اچھا اللہ کو معلوم ہے باہر نکل کے سلام نہیں پڑھتا، کوئی ڈینجر ہے نہیں بول کے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ایسا اس سے سلام پڑھائے. ہم لوگ کم پڑھ رہے، انہیں زیادہ پڑھ رہا. ہاں ہم لوگ سنیا خطرناک جمعے کو جمعہ، انہیں پٹھا دیکھو کیسا پڑھ رہا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام. اچھا یہ اب علامہ مصباحی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے السلام علیک ایھا النبی، اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ میں بول دیتا ہوں، آپ لوگ ٹینشن میں نہ کھو جاؤ. یا نبی سلام علیکہ. یہ ہے پورا نہیں ہے، مسئلے کو سمجھو. باہر نکل کے یا نبی سلام علیکہ بولنے میں کیا ٹینشن ہے؟ اولے تو مسجد میں نماز میں بیٹھ کے بول رہا السلام علیکہ ایھا النبی. فرق یہ ہے وہ عربی ہے، یہ اردو ہے. وہ انداز عربی کا ہے، یہ انداز اردو کا ہے. الفاظ تو وہی ہے، الفاظ تو وہی ہے میرے پیارے. وہاں بھی السلام علیکہ ہے، یہاں بھی یا نبی سلام علیکہ ہے. اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے رے بھائی؟ اس میں کئی کچھ جھگڑا رہے اتنا ٹینشن؟ مسلمانوں اللہ کے واسطے دین کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں. اب ایک بات سن لو اولیاء کے تعلق سے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ولی کی کرامت کا ذکر کیا، اور ایسی کرامت صاحب خدا کی قسم قرآن اپنے آپ میں بے مثل و مثال ہے. تو اس نے جو کرامت بیان کی نا، وہ کرامت بھی بے مثل و مثال ہے. اور کرامت بولتے ہی اس کو ہے جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے، جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، انسان کی عقل اس کو کیچ نہ کر سکے، انسان کی عقل اس کو پکڑ نہ سکے. اور ایسا عمل جب کسی ولی سے صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. اللہ نے بھی ایسی ہی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں کیا. سنو گے تو سنیو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا شرف عطا کیا. آپ پوری دنیا پہ آپ کا راج تھا، آپ کا سکہ چلتا تھا. آپ کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. وہ آ کے جو ہے خبریں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتا تھا. ایک دن اس نے آ کر خبر دی کہ سرکار ایک پاک دامن نیک صفت خاتون ہے جس کا نام حضرت بلقیس ہے. سرکار اگر آپ اس کو دعوت دیں گے تو مجھے قوی امکان ہے، یقین ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گی، داخل اسلام ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کو لیٹر لکھا، لکھ کر کہا کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو مان لیجئے، میں اس کا رسول ہوں، سلیمان مجھے مان لیجئے. تو حضرت بلقیس نے جواباً پھر خط لکھا، لکھ کر کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور آپ حق پر ہیں، میں اسلام ضرور قبول کر لوں. تو حضرت سلیمان نے پھر لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں آپ کو ضرور اطمینان کرنے والی کیفیات بتا دوں گا، کچھ ایسے حالات دکھا دوں گا جس سے آپ کے قلب کو اطمینان ہو جائے. تو حضرت سلیمان کے لیٹر لکھنے پر حضرت بلقیس اپنے گھر سے نکلی، اپنے دربار سے. ان کا بھی ایک تخت تھا، محل تھا، راج تھا، وہاں سے وہ نکلی. نکل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف لا رہی ہے
حضرت سلیمان کے دربار سے ان کا دربار اتنی دور تھا کہ اس زمانے کی جو سواری تھی اس پہ اگر وہ تیز رفتار بھی چلتی تو ان کو 2 مہینے کا وقت لگتا اپنے دربار سے دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچنے کے لیے. کتنے مہینے کا؟ 2 مہینے. سے بولو 2 مہینے کا وقت. اب یوں سمجھ لیجئے بنگلور میں اگر حضرت سلیمان کا دربار ہے تو دلی میں حضرت بلقیس کا دربار ہے. اور اب یہاں پر کوئی فلائٹ ٹرین کا تصور مت کریے, یوں تصور کریے کہ 4 پیر والا جانور ہے, اس پہ بیٹھ کے آپ کو سفر طے کرنا ہے. تو 2 مہینے کا سفر طے کر کے حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار کے قریب تشریف لا لی. بس اب چند ہی منٹوں میں حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہونے والی ہے, صرف چند منٹوں میں. یوں سمجھ لیجئے کہ 5 منٹ کے اندر حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت بلقیس داخل ہونے والی ہے. حضرت سلیمان کو خیال آیا, آہا سبحان اللہ, حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ وہ ایک ملکہ ہے, ملکہ سبا ہے. میں جب وہ میرے دربار میں آئیں گی تو میں ان کو نیچے عام لوگوں کی طرح نہیں بٹھاؤں گا, بلکہ ان کو ان کی شان کے مطابق بٹھاؤں گا. تو حضرت سلیمان نے جب یہ بٹھانا شان کے مطابق بٹھانے کا خیال آیا تو پھر خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ انہی کا تخت منگا لیا جائے. اور اب وہ داخل ہونے والی ہے 5 منٹ میں, اور ان کا تخت ہے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر. اور یہاں حضرت سلیمان کو خیال آ رہا تخت منگا لیں گے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. مگر حضرت سلیمان کو خیال آیا, اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, کوئی مجبور بندے نہیں ہیں, یہ محبوب بندے ہیں. خیال ان کا ہوتا ہے, کرم ان کا ہوتا ہے. حضرت سلیمان کو خیال آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا. درباری بیٹھے ہوئے تھے, وزراء بیٹھے ہوئے تھے, ان وزراء میں جنات بھی تھے, اولیاء اللہ بھی تھے, صالحین بھی تھے, متقی پرہیزگار بھی تھے, بڑے بڑے پہلوان بھی تھے. حضرت سلیمان نے اس دربار میں کہا